اس واقعے کا راوی جو ہے وہ ایک سعودی پولیس افسر ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی جو تھی وہ تھی جیل خانہ، غالباً واللہ عالم بالصواب یہ جو ملز جیل ہے اس کے اندر. اچھا، جیل کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں. یہ جس شعبے کا انچارج تو نہیں تھا لیکن بہرحال اس کا ذمہ دار تھا. وہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ نہ دینے کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہیں، یہ اس محکمے کا یا اس شعبے کا انچارج تھا. کہتا ہے کہ عام طور پر ہمیں چھٹی نہیں ملتی، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں رمضان کے آخر پہ چھٹی مل گئی. مجھے چھٹی مل گئی. کہتا ہے کہ میں گھر میں آج چھٹیاں شروع ہو گئی تو صبح جس وقت تو معمول پہلا کیا ہوتا تھا، 9 بجے اٹھ کے غسل کیا، لباس پہنا اور دفتر پہنچ گئے. لیکن اسے چھٹی نہیں. کہتا میں نے ادھر ادھر کو کام دیکھا، کوئی کچن میں کام، کوئی فلاں کام کوئی بھی نہیں تھا. میں پریشان ہو گیا، میں نے کیا کروں. کہتا دل میں خیال آیا کہ چلو کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور میں یہاں پر اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، ان کے حدیث کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ عز وجل انفعهم للناس. اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اور دوسری بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا. کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا چلو دفتر چلتے ہیں. یہاں پہ گھر میں کوئی کام تو ہے نہیں کرنے والا. کہتا میں نے وردی پہنی، دفتر چلا گیا کیونکہ آفیسر تھا. کہتا میں نے اپنا دروازہ کھولا، کمپیوٹر جو ہے اس کو میں نے آن کیا، اور ہر جو ہمارا قیدی ہوتا ہے اس کی فائل ہوتی ہے، اس کا کریکٹر، اس کا اخلاق، اس کا معاملہ، اس کے الزامات اس کے اوپر. کہتا میں ابھی کمپیوٹر کھولا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. ایک خاتون گفتگو کر رہی ہے اور گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ تقریباً 50 سال کی ہے. اس خاتون نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں کی والدہ بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا آپ کے پاس 2 لاکھ ریال اس نے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ نہیں ادا کر سکا، اس وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے. اس خاتون نے کہا کہ میں کل سے مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہوں. اور یہ بات دیر میں رکھے کہ یہ آخری ایام ہیں رمضان شریف کے، تبھی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں نا عید کی. میں اللہ سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ آج شام میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ افطاری کرے. یہ بات ہے تقریباً 10 بجے کی، 10 ساڑھے 10 11. میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فائل خیر آتے ہیں جو آپ کو فنڈز دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو رہائی دیتے ہیں. آپ کی مہربانی میرا جو بیٹا ہے اس کو پریفرنس دیں. کہتا ہے میں نے پوچھا کیوں؟ آخر اور بھی تو قیدی ہیں. اس نے کہا اس کے 5 بھائی ہیں جو ہینڈی کیپ ہیں، اور 5 بھائی جو ہیں ان کی یہ کفالت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہیں نوکری بھی نہیں کر رہا ہے. بعد اس کا فوت ہو چکا ہے. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کا ٹیلی فون نمبر لیا، اپنے پاس سامنے رکھ لیا. اب میں سوچنے لگ گیا. کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں، اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھولا. میں نے دیکھا ہمارا ایک دفتر کا ایک ہمارا زمیل اندر داخل ہوا. اس نے کہا ابو محمد تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے تو یہ تھا کہ تجھے چھٹیاں ہیں، تو گھر پہ ہوگا. میں نے کہا نہیں یار، بس میں گھر میں فارغ بیٹھا. اس نے کہا الحمدللہ بڑا اچھا ہوا ہے. ایسا ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے خوب دے رکھا تھا. اس نے اپنی جیب سے 40,000 ریال نکالے. اس نے کہا یہ 40,000 ریال ہیں، اور ایسا کرو کہ دیکھو کچھ قیدی جن کے اوپر تھوڑے تھوڑے ہیں ان کو جو ہے جو دے کے تو ان کو جان چھڑائے. کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اماں کا فون آیا تھا اور اس کا قضیہ یہ ہے. اس نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ 40,000 ریال جو ہے اس کو دے دو، اس کو چھڑواؤ. کہتا ہے اتنی دیر میں زور کی اذان ہو گئی. کہتا ہے میں مسجد میں چلا گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی
استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے نماز سے فارغ ہو کے جب آیا، ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ ایک بڑی کمپنی کا اس کا سیکٹری جس سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا، پوچھا فلاں بات کر رہے؟ میں نے کہا فلاں بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا مالک جو ہے، ہماری کمپنی کا مالک بگ باس جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بات شروع کی، اس نے کہا یہ رمضان کے آخری دن ہیں، اگر ان دنوں کے اندر ہم خیر خواہی، ہم تک لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ایسا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے 1,40,000 ہے، یس 1,40,000 ریال ہے، اور ایسا کریں کہ آپ اس سے وہ قیدی جو ہیں ان کو چھڑوائیں۔ کہتا میں نے اس کو پھر کہانی وہی سنا دی۔ میں نے کہا ایک ماں کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا آج میرے ساتھ افطاری کرے۔ اس نے کہا اگر ایسی صورت ہے نا تو یہ ساری کی ساری زکوٰۃ جو ہے اس کو دے دو۔ کہتا میں نے حساب کیا کہ باقی کتنے رہ گئے جی؟ 20,000 ریال رہ گئے۔ کہتا کہ میں نے اس کو کمپیوٹر فائل کے اندر دیکھا کہ جس نے پیسہ لینا ہے انتہائی سخت آدمی ہے، وہ پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس کو ٹیلی فون بنایا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے، صدقہ خیرات نیکی تقوی فلاں، اور میں نے اس کی قیدی کے بارے میں بتایا کہ اس کی یہ مجبوری ہے، یہ حالات ہے۔ کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے 5 بھائی جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا 20,000 چھوڑتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا بالکل چھوڑتا ہوں۔ کہتا میں نے اسے کہا کہ میرے ابھی آ جاؤ۔ لو جی، وہ کہتا ہے کہ اس دوران میں نے اس کے پیپر تیار کرنے شروع کر دیے۔ وہ آیا، اس نے تنازل لکھ دیا۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چھٹیاں شروع ہو چکی تھی، قانون کے مطابق ہم اس کو نکال نہیں سکتے تھے، جیل سے نکال نہیں سکتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ٹیلی فون ملایا کہ اس کو اپنے سے بڑا جو افسر تھا اس کو، میں نے اسے کہا کہ ایک ماں جو ہے اس کی فریاد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ افطاری کرے، کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، میں اوپر لیول پہ بات کرتا ہوں، سب سے اوپر جو ٹاپ مین تھا اس نے بات کی۔ اس نے کہا قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن ایک ماں کی دعائیں جو ہیں اس کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو استثناء دیتے ہیں۔ اب ایسا کریں، اس کو رہا کر دیں اور اس سے کہیں کہ عید کے بعد فارمیلٹی جو ہے اس کو آ کے پورا کریں۔ شام ہونے والی تھی، تقریباً عصر کے بعد کا وقت ہو گیا تھا۔ کہتے میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ جو ہے اس کو اس خوشی کے اندر شریک کروں۔ میں نے سارا قضیہ جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کے سپرد کیا اور اس آدمی کو بلایا جو قیدی تھا۔ میں نے اسے کہا تیری ماں کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب۔ اب میں نے آپ کو بتایا محسن کس کو کہتے ہیں، اب خود اندازہ کریں یہ محسن ہے کہ نہیں؟ یہ ہے محسن۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ کہتا ہے ادھر اس کو رہائی دلائی اور ادھر میں بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں آپ ایسا کریں، یہ بڑا خوشی کا موقع ہے، آپ یہ جو قیدی ہے اس کی والدہ کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ اس کو خوشخبری سنائیں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرے ساتھ افطاری کرنے کے لیے گھر سے نکل چکا ہے۔ کہتا ہے جب میری ماں نے دیکھا نا، قضیہ سنا، اس نے کہا 5,000 ریال میں اپنی طرف سے اس کو مبارکباد اور عید کے طور پر اس کو پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن جو ہم کو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ محسن بنیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سامنے رکھی تھی، اس حدیث کا تتمہ سن کے بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورًا تُدْخِلُ عَلَى مُسْلِمٍ۔
اللہ کو سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا، اس کو سرور دینا۔ کیوں جی؟ اس نے سرور دیا کہ نہیں ماں کو؟ اور میں آپ سے بھی کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، لوگوں کو خوشیاں دیا کریں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ سننے والے ہیں، فرمایا او تکشف عنہ کربتن، یا کسی کی پریشانی کو دور کر دینا، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرضے کو اتار دینا، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمْ فِي حَاجَةٍ، آپ نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، فرمایا احب علی من ان آتک فی ھذا المسجد شہرا، فرمایا کہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ تک اعتکاف کروں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد المالک نہیں کہہ رہا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ بڑے ہی اعلی اخلاق والے ہیں۔ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اور زیادہ اونچا کریں، اور ہمیشہ اس اموی سردار کے الفاظ کو یاد رکھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا ہم کون ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔